بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن درود پاک پڑھنے کی مختصر سی فضیلت اور ان کے فائدے بیان کروں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تب تک وہ مرے گا نہیں جب تک زندگی میں جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عالی شان ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، چاہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد، صرف اتنا ہی پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، کوئی بھی درود پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن روزانہ کی بنیاد پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں ہی جنت کی بشارت عطا کر دی کہ تب تک وہ شخص مرے گا نہیں جب تک زندگی میں جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے گا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ روزانہ صرف 1000 مرتبہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے دل ہی دل میں یا منہ میں دماغ میں صرف درود پاک پڑھ لیں، اور یہ خاص نور اللہ رب العزت صرف اسی شخص کو عطا کرے گا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر جمعہ کو میرے اوپر درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، بہت افضل دن ہے، بڑا پاک دن ہے، اور اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو جمعۃ المبارک والے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھا کرو۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ دوسرے دنوں کی نسبت جمعہ کے دن زیادہ کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا پڑھا ہوا درود میرے پاس تحفے کے طور پر پہنچا دیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق جب ہمارا درود پاک کا گلدستہ لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیتے ہیں۔ نبی کا مسکرانا ہمارے لیے جنت کی بشارت ہے، نبی کا مسکرانا ہمارے لیے گناہوں سے نجات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکرانا ہمارے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، آگ کے آگے ڈھال بن جائے گی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسکراہٹ، اور کتنا خوش قسمتی وہ امتی ہوگا جس کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائیں گے، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کر اللہ کے آگے اس امتی کی سفارش کریں گے تو اللہ کریم اس بندے کو ضرور بخشے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے سے ہماری اگر بخشش ہو سکتی ہے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں، بلکہ روزانہ آپ درود پاک پڑھیں، لیکن جمعہ کے دن بہت زیادہ پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، غسل کریں، خوشبو لگائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود پاک پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں، اور ہدیہ کر دیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، تحفہ پیش کر دیں، اور پھر اپنی تقدیر کو بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ پریشانیاں مصیبتیں منٹوں میں ختم ہوں گی، اللہ کریم بے بہار رزق اور دولت سے نوازے گا، رب کریم آپ کی قسمت اور نصیب کو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکائے گا۔ درود پاک کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اور جمعہ کے دن پڑھنے کی اور بھی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ثواب تو آپ ابھی کے لیے بتا رہے ہیں، لیکن جب آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائیں گے تو جو آپ کے امتی آپ پر درود پاک پڑھیں گے ان کے لیے بھی یہی ثواب ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب سنیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائیں۔ نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ نے اچھی سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت
میری روح کو میرے بدن میں ڈال دیتا ہے اور میں خود اس کے درود کا جواب دیتا ہوں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام کرنے سے جواب ملتا ہے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں ثواب ملتا ہے، اور جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جواب دیتے ہیں۔ ابن مالک کہتے ہیں کہ کوئی شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی زیارت کر کے آئے تو یہ نہ کہے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی زیارت کر کے آیا ہوں، بلکہ یوں کہہ لے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر کے آیا ہوں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کو دیکھنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی دیکھنا ہے، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی فرمایا کہ جس شخص نے میرے روزے کو دیکھا وہ یوں سمجھ لے کہ اس نے مجھے دیکھا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، درود پاک جمعۃ المبارک کے دن پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کا دن بہت ہی زیادہ افضل ہے، اور اس دن میں چھوٹی سے چھوٹی نیکی بہت زیادہ بڑی ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کے لیے 200 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ بہیقی کی ایک روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا تو قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ جمعۃ المبارک والے دن بہت زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ جمعۃ المبارک والے دن درود پاک پڑھنے والے کے لیے انعامات ہیں اور اعزازات ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے قرب مصطفیٰ حاصل ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ رب العزت اپنا نور عطا کرتا ہے، نور کی بشارت عطا کرتا ہے، بخشش اور مغفرت عطا کرتا ہے، شفاعت کی خوشخبری ہے اس کے لیے جو جمعۃ المبارک والے دن درود پاک کی کثرت کرتا ہے۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جمعۃ المبارک والے دن جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک پڑھا کریں، چاہے صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لیں، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک پڑھ لیں یا بڑے سے بڑا درود پاک پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ سب سے گزارش ہے کہ جمعۃ المبارک والے دن کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگا کریں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی، اور اس گھڑی کو نماز عصر کے بعد کی گھڑی کہا گیا ہے، اور اذان مغرب سے پہلے پہلے اگر آپ کوئی بھی اللہ سے دعا کریں گے تو وہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ تو اس گھڑی میں اللہ رب العزت سے جو مانگیں گے، جائز مانگیں گے، اللہ کریم فوراً عطا کرے گا، اور وہ کوئی بھی حاجت ہو سکتی ہے، چاہے دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جمعۃ المبارک والے دن کو بہت زیادہ درود پاک پڑھیں، غسل کریں، پاکیزگی حاصل کریں، خوشبو لگائیں، ذکر الہی کریں، درود پاک پڑھیں، اور پھر اللہ سے مانگیں، اور پھر اپنے تقدیر اور نصیب کو بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے